حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ عز و جل اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اگزامپل شروع ہوئی کہ جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر، سٹون سے بھری ہوئی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو، جبکہ اس کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی اس کے اوپر لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے۔ جب وہ بیدار ہوا تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری جا چکی ہے اور سامان بھی کھو گیا۔ اب وہ اس کو تلاش کرے، یہاں تک کہ شدت گرمی اور شدت پیاس کی وجہ سے پریشان ہو کر دوبارہ وہ اسی جگہ پر آ جائے کہ جہاں سے وہ ڈھونڈنے کے لیے چلا تھا، اور یہ کہے کہ اب میں یہاں پہ سو رہا ہوں یہاں تک کہ مجھے موت آ لے، میری سواری بھی چلے گئی، میرا سارا سامان بھی چلا گیا، میں دوبارہ یہاں کے سو جاتا ہوں یہاں تک کہ میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں۔ اب وہ اس حال میں سو گیا۔ اب وہ سیکنڈ ٹائم جب اٹھتا ہے تو کہا کہ جب وہ اٹھے تو اس کی سواری بھی اس کے پاس موجود ہو، کیا بات، اور اس کا سامان بھی اس کے پاس موجود ہو، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو کیسی خوشی ہوگی؟ تو فرمایا اللہ عز و جل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیا بات۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں؟ عمر بھر کے لیے لوگ اپنی جو ہے نا وہ ڈکشنری سے نکال دیتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو زندگی بھر معاف نہیں کرتے، سگے بھائی اپنے بھائی پر غلطیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کا چہرہ زندگی بھر نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے، بھائی بہن جو ایک دوسرے پر وہ سمجھے کہ جان نچھاور کرتے ہیں، یا آپس میں کوئی رشتہ داریاں ہو جائے اور اس کے بعد یہ ٹوٹ پھوٹ جائے تو ایک دوسرے کے جنازوں میں نہیں آتا ہے۔ مگر وہ رب کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک صحیح و سلامت جسم دیا، نعمتیں دی، اسی کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، پھر وہی اسی نے ہمارے لیے دروازے کھلے رکھے کہ توبہ کریں اور اس کی بارگاہ میں واپس آ جائیں، پھر توبہ کریں اس کی بارگاہ میں واپس آ جائیں۔ فرمایا نا کہ بندہ توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا رہتا ہے، وہ کتنا رب کریم ہے۔ اور اگر آپ قرآن کو دیکھیں، اللہ اللہ ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبۃ النصوح کرو۔ اب یہ آیت میں نے پڑھ دی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کا وہ کر دو کہ اب علماء نے توبۃ النصوح پہ باتیں ارشاد فرمائی کہ توبۃ النصوح کیا ہے۔ کئیوں نے مثالیں دی، فرمائے کہ جس طرح گائے کے تھن سے دودھ نکال لیا جائے اسے پینے کے لیے، اب کیا وہ دودھ دوبارہ اس تھن میں واپس جا سکتا ہے؟ تو کہا نہیں جا سکتا۔ تو کہا جس طرح یہ نہیں جا سکتا، سمجھو بندہ مومن اب اس گناہ سے توبہ کر لی، اب اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جا سکتا۔ اس کو کہا کہ یہ ہے پکی سچی توبہ، کہ جب آدمی کو نصیب ہو جائے نا، پھر یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رابطہ، اس کا کنیکشن یہ بالکل مضبوط ہو جاتا ہے۔